نہیں کر سکتے، ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ کیا کوئی عورت ایسی ہے کہ جس کے بچے کی پیدائش ہونے والی ہو اس نے خوشبو نہ لگائی ہو، وہ پورا اختیار کر لے کہ میں خوشبو نہیں لگاؤں گی، میرے جسم سے خوشبو آئے؟ تو کوئی ایسی عورت ہے جس کے جسم سے خوشبو آئے؟ کیا کوئی ایسی عورت ہے کہ اب اس کے بچہ پیدا ہونے والا ہے تو وہ باہر جائے، اس کے پاؤں کے نیچے پتھر آ جائے تو وہ روئی کی طرح نرم ہو جائے؟ کوئی ایسی عورت ہے؟ نہیں۔ کوئی اگر ایسی عورت کرنا بھی چاہے کہ جو پتھر میرے پاؤں کے نیچے آ کر جو ہے وہ نرم ہو جائے تو نہیں ہو سکتا۔ جتنا مرضی کی عورت عمل کرنا چاہے نہیں ہو سکتا۔ یہ عورت ہے کہ چلو میرے بچہ پیدا ہونے والا ہے، میں کسی کنویں پر جاؤں تو پانی خود بخود میرے لیے اوپر آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ عورت جتنا مرضی زور لگا لے ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، آپ کا معجزہ ہے، ہم اس کو صرف بیان کر سکتے، اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ کوئی جتنا مرضی اختیار کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتے وقت اس کی خواہش ہو کہ جب میں پیدا ہوں تو اس وقت روشنیاں پھیلے، اس وقت روشنی پھیلے، تو کیا کسی کے اختیار میں ہے؟ کوئی بچہ اپنے پیدائش کے وقت یہ عمل کر سکتا ہے؟ کوئی جتنا مرضی اختیار کر لے، جتنا مرضی زور لگا لے، وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ کیا کوئی بچہ کہ اس کی یہ خواہش ہو کہ جب میں پیدا ہوں تو میرا پہلے ہی ختمہ ہو چکا ہو، تو کیا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ کیا اس کے والدین ان کی یہ خواہش ہو کہ میرے جب بچہ پیدا ہو تو اس کا پہلے ہی ختمہ ہو چکا ہو، تو کیا وہ ایسا کر سکتے ہیں؟ تو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت یا آپ کی ولادت سے پہلے جو معجزات ہوئے، ہم صرف ان کو بیان کر سکتے ہیں، ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، جتنا مرضی ان معجزات پر عمل کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ تو معلوم ہوا کہ ولادت باسعادت کو صرف بیان کیا جا سکتا ہے، اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، ہمارے لیے بڑی خوشی ہے، ہمارے لیے بڑی خوشی ہے، لیکن آپ کی ولادت پر جو کام ہے ہم ان کو کر نہیں سکتے۔ تو پھر ہم نے کرنا کیا ہے؟ ہم نے کرنا کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ آپ دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت کے وقت کے جو کام ہے ہم وہ نہیں کر سکتے، ہم وہ نہیں کر سکتے۔ کوئی جتنا مرضی زور لگا لے، کرنا چاہے نہیں کر سکتا۔ پھر ہم نے کرنا کیوں ہے؟ حضور ہمارے لیے کیوں تشریف لائے؟ انبیاء نے کیوں خواہش کی کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آ جائیں؟ اللہ نے ہم پر کیوں احسان جتلایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ نے ایمان والوں پر احسان کر دیا کہ اللہ نے اپنا رسول بھیج دیا۔ کیوں احسان جتلایا؟ جب ولادت پر ہم عمل نہیں کر سکتے تو پھر حضور نے کیوں احسان جتلایا؟ پھر اللہ نے کیوں احسان جتلایا؟ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، یہ ہماری فضیلت کیوں ہے؟ جب ہم عمل نہیں کر سکتے تو معلوم ہوا جو آپ کی ولادت کے وقت کام ہے ہم ان پر جو عمل نہیں کر سکتے۔ آپ کو جب نبوت مل گئی، آپ کو جب نبوت مل گئی تو آپ نے نبوت ملنے سے پہلے یہ کبھی بھی ہمیں کہا کہ میرے کاموں کے مطابق تم کام کرو۔ آپ نے کبھی نہیں یہ کہا کہ جس طرح میں پیدا ہوا تم بھی اس طرح پیدا ہو جاؤ، میری پیدائش پر جو کام ہوئے وہ تمہارے ساتھ بھی ہونے چاہیے۔ حضور نے ایسا کبھی نہیں کہا۔ ہاں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت مل گئی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے طریقے پر عمل کرو۔ اب حضور نے کیا فرمایا؟ میرے طریقے پر عمل کرو۔ تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر نبوت تک، نبوت سے پہلے جو زندگی ہے آپ نے جو عمل کیے، ہمیں اس طرح زندگی گزارنے کا حکم ہے، نئے طریقے کو اپنانا۔ تو اس آگے ہے تو معلوم ہوا اتنی بات سے کہ آپ کی نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک یہ جو 23 سالہ آپ کی زندگی ہے، آپ کی نبوت سے لے کر آپ کی وفات تک 23 سال کی آپ کی زندگی، مکہ مکرمہ کی زندگی اور مدینہ منورہ کی زندگی، اس نے آپ نے جو عمل کیا ہم نے اس طرح عمل کرنا ہے، ہم نے اس طرح عمل کرنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کے آنے کا
مقصد کیا تھا؟ اللہ نے بیان فرما دیا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ